اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا کصنعہ صنع صانع ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین سید الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر ولايتهم أجمعين اما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم وفرقانه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عزاداران صدیقہ طاہرہ 5 روزہ مجالس عزا کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک مختصر سی آیت کو تلاوت کیا اور سرنامہ کلام کے طور پر منتخب کیا ہے۔ پروردگار عالم اس آیہ کریمہ میں ایمان لانے والوں کو مخاطب کر رہا ہے، یعنی جن کے دل میں ایمان کا نور موجود ہے، جن کے دل میں علی ابن ابی طالب کی ولایت موجود ہے، پروردگار انہیں مخاطب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں۔ اس کے بعد اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم ایک چیز کا امر کر رہا ہے اور ایک چیز سے نہیں کر رہا ہے، ایک چیز کا حکم دے رہا ہے، ایک چیز سے روک رہا ہے۔ آواز پروردگار آ رہی ہے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت میں، یا ایھا الذین آمنو، یعنی پروردگار عالم کبھی انسانوں کو مخاطب کرتا ہے، کبھی پروردگار عالم مسلمانوں کو مخاطب کرتا ہے، اور کبھی کبھار پروردگار عالم ایک درجہ بڑھ کر ایمان لانے والوں کو مخاطب کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں۔ حکم کیا دے رہا ہے پروردگار عالم؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیسا تقوی؟ آواز آ رہی ہے حق تقاتہ، جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق بنتا ہے ویسا تقوی اختیار کرو۔ پھر آواز آ رہی ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار تمہیں موت نہ آ جائے۔ حکم دے دیا، اب نہیں کر رہا ہے، امر ہو گیا،
اب روک رہا ہے پروردگار اور آواز آ رہی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دیکھو خبردار ایسا نہ ہو تمہیں موت آ جائے اور تم اسلام کی حالت پر نہ ہو. ایسا نہ ہو جائے کہ تم مر جاؤ اس حالت میں کہ تم اسلام پر نہ ہو. اس آیہ کریمہ کو اس لیے بھی تلاوت کیا کہ میری اور آپ کی آقازادی اور شہزادی حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا جب بی بی دربار میں گئی ہیں اور بی بی نے وہ عظیم الشان اور عالی شان خطبہ ارشاد فرمایا ہے جس خطبے کو کیا کہا جاتا ہے؟ خطبہ فدقیہ. اس خطبے میں بی بی نے جہاں پر قرآن کی مختلف آیتوں کو پڑھا وہیں پر ہی شہزادی نے قرآن مجید کی اس آیت کو بھی پڑھا اور بی بی نے اس آیت کو پڑھ کے یہ بتا دیا کہ جب تک مسئلے کو بنیاد سے حل نہ کیا جائے کبھی بھی اس مسئلے کا حل ممکن ہی نہیں ہے. جب تک بنیاد ٹھیک نہ ہو عمارت ٹھیک سے کھڑی نہیں ہوتی. شہزادی گئی ہے دربار میں, ایک مقام پر دکھائیں خطبہ فدقیہ میں بی بی نے کہا ہو نماز پڑھو, نہیں کہا بی بی نے نماز پڑھو. ایک مقام پر دکھائی بی بی نے کہا ہو روزہ رکھو, حج کرو, زکوٰۃ دو, جہاد کرو, امر بالمعروف کرو, ہماری اطاعت کرو, ہماری ولایت کو مانو, ہماری امامت کو مانو. کہیں نہیں کہا بی بی نے. بی بی نے خطبہ فدقیہ میں عجیب بات ہے, عجیب فلسفہ ہے, یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو. بی بی نے بتایا اللہ نے نماز کو کیوں واجب کیا ہے, اللہ نے روزے کو کیوں رکھا ہے, اللہ نے حج کو کیوں واجب قرار دیا ہے, اللہ نے زکوٰۃ کو کیوں فرض کیا ہے, اللہ نے جہاد کو کیوں رکھا ہے, اللہ نے امر بالمعروف کو کیوں رکھا ہے. سنو, اللہ نے ہماری ولایت کو کیوں رکھا ہے, اللہ نے ہماری اطاعت کو کیوں واجب کیا ہے. یعنی سمجھ میں کیا آیا؟ ایک ایک چیز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سمجھ میں کیا آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ شہزادی عمل ٹھیک کرنے کے لیے نہیں گئی ہے, شہزادی فکر ٹھیک کرنے کے لیے گئی ہے. جب آئیڈیالوجی ٹھیک ہو جائے, جب عقیدہ ٹھیک ہو جائے, جب فکر ٹھیک ہو جائے, عمل خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. معاشرے میں جتنا انتشار تھا, معاشرے میں جتنا فساد تھا, معاشرے میں جتنا فحشا تھا, معاشرے میں جتنی برائی تھی, اس کی وجہ, اس کی علت, اس کا سبب یہ تھا کہ شہزادی محسوس کر لیا تھا بی بی نے. دیکھیں پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے بیمار کے پاس, بیمار ڈاکٹر کے پاس گیا. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ بیمار جا کر ڈاکٹر کو یہ بتائے گا کہ میرے پیٹ میں درد ہے. یعنی کیا؟ سب سے پہلے ڈاکٹر کو بیماری پتہ ہونی چاہیے. جب تک بیماری پتہ نہیں ہوگی علاج ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بیماری پتہ چل گئی علاج ہو جائے گا؟ نہیں. بیماری پتہ چلنے کے بعد یہ پتہ چلنا ضروری ہے کہ بیماری کی وجہ کیا ہے. نہیں ساتھ نہیں آپ لوگ. جب تک یہ نہ پتہ چلے یہ پیٹ میں درد کس وجہ سے ہے, یہ پیٹ میں درد, یہ جسم میں درد کس وجہ سے ہے, اس کی اصل علت کیا ہے, پین کلر دے کے, پیناڈول دے کے, ڈسپرین دے کے, بروفین دے کے اس درد کو دبایا جا سکتا ہے, اس درد کا علاج نہیں کیا جا سکتا. اس درد کا علاج نہیں کیا جا سکتا. علاج سے پہلے ضروری ہے پتہ چلے کہ یہ درد کیوں ہو رہا ہے. بی بی نے دیکھ لیا معاشرہ فساد کی طرف جا رہا ہے. فساد کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے ذہن میں فساد یہ ہے کہ چوری ہو رہی ہو, ڈاکہ ڈل رہا ہو. ہمارے اور آپ کے نزدیک فساد کیا ہے؟ معذرت چاہتا ہوں, معاشرے میں زنا عام ہو جائے, شراب عام ہو جائے, جوا عام ہو جائے, ہم اسی کو فساد کہتے ہیں. یہ فساد کا نتیجہ ہے. اصل فساد یہ ہے کہ امت ولایت سے دور ہو گئی تھی. اصل فساد یہ ہے کہ امت نے علی کو چھوڑ دیا تھا. نہیں, اصل فساد یہ ہے کہ امت نے اہل کو چھوڑ کر نااہل کو بٹھا دیا. یعنی
جس کا جو منصب ہے اگر اسے وہ منصب نہ دیا جائے، جو جس کا اہل ہے اگر صاحب اہل کو وہ مقام و منصب نہ دیا جائے، یہ سب سے بڑا فساد ہے، یہ سب سے بڑا فحشہ ہے، یہ سب سے بڑا منکر ہے۔ اگر صاحب حق کو حق سے محروم کر دیا جائے، اس سے بڑا نہ کوئی فحشہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی منکر ہو سکتا ہے، نہ کوئی فساد ہو سکتا ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے ایک جملہ کہا تھا، سننا چاہیں گے؟ کہ اگر رہبر کہتے ہیں اگر غدیر میں جو حق علی ابن ابی طالب، جس حق کا علی ابن ابی طالب کے لیے اعلان ہوا تھا، رسول نے غدیر میں جو حق علی کو دیا تھا اگر وہ علی کو مل جاتا، یعنی رسول کی رحلت کے بعد صاحب حق کو اگر حق مل جاتا، رہبر کہتے ہیں آج تک دنیا میں کبھی کوئی فساد ہی نہ ہوتا۔ یعنی کیا سمجھ میں یعنی کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی سمجھ میں یہ آیا آج تک جتنا ظلم ہے، آج تک جتنا فساد ہے، چاہے فلسطین ہو، چاہے لبنان ہو، چاہے شام ہو، چاہے یمن ہو، چاہے پارا چنار ہو، جہاں پر بھی ظلم ہے اس کی وجہ کہیں اور ہے۔ یہ فساد شروع کہیں اور سے ہوا تھا۔ کربلا برپا ہوئی، بہت بڑا ظلم ہے، لیکن شروع کہیں اور سے ہوا تھا۔ باقی ائمہ کو دربدر کیا گیا، شہر بدر کیا گیا، لیکن شروع کہیں اور سے ہوا تھا۔ اگر غدیر کا حق علی کو مل جاتا تو نہ کربلا میں ظلم ہوتا، نہ فلسطین میں ظلم ہوتا۔ اگر آج تک ظلم ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کہیں اور ہے۔ بس سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ انسان کو بیماری پتہ چلے۔ شہزادی کو بیماری پتہ چل گئی، اب بیماری کے بعد علاج ممکن نہیں ہے، بیماری کے بعد مرحلہ آتا ہے بیماری کی تشخیص، وجہ کیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کس خطبے کو ہم پڑھ رہے ہیں، کس خطبے کی ہم بات کر رہے ہیں؟ خطبہ فدقیہ۔ کتنا اس میں فدق کا تذکرہ ہے؟ بتائیں مجھے، کتنا اس میں فدق کا تذکرہ ہے؟ 20% بھی اس میں فدق کی بات نہیں ہے، 20% بھی اس میں میراث کی بات نہیں ہے، 20% بھی اس میں ارث کی بات نہیں ہے۔ 80% کیا ہے؟ توحید ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، بعثت ہے، اخلاق ہے۔ درود پڑھیں مل کر محمد اور آل جی ساتھ ہیں میرے؟ اچھا یہ بزرگ جو ہیں یہ تو لطف و کرم کر رہے ہیں کہ آ گئے ہیں مجھ طالب علم کو سننے کے لیے۔ میں جوانوں سے مخاطب، اپنے دوستوں سے مخاطب ہوتا ہوں، تو میں 5 دنوں میں میری عادت یہی رہے گی کہ ایک طرف کی مجلس نہیں ہونی چاہیے، 2 طرف سے وہ ذکر ہونا چاہیے، ذکر مبارک ذکر ہے۔ تو آپ بھی کچھ بولیں گے انشاءاللہ۔ تو کہاں پر تھے ہم بھائی؟ کیا بات کر رہے تھے؟ فدقیہ میں جوانوں سے مخاطب تھے لیکن بزرگوں نے لطف کیا۔ کتنا ذکر فدق کا ہے؟ 20% ذکر فدق کا ہے۔ باقی کس کا ذکر ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے، بعثت ہے، انبیاء کی تاریخ ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، ولایت کی بات ہے، نماز کا فلسفہ ہے، روزے کی وجہ بیان کی ہے، زکوٰۃ کی علت کو بیان کیا ہے، بی بی نے اس مختصر سے خطبے میں عقائد کو بیان کیا ہے، اخلاق کو بیان کیا ہے، احکام کو بیان کیا ہے، فقہ کو بیان کیا ہے، آداب کو بیان کیا ہے، انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، ماضی کی خبریں بتائی ہے، حال کی مشکل بتائی ہے، مستقبل کا علاج بتایا ہے۔ مختصر سا خطبہ ہے، مختصر سا خطبہ ہے۔ اگر پورے خطبے کی ریڈنگ کریں آدھا گھنٹہ بھی آپ کو نہیں لگے گا۔ اگر کسی کی عربی اچھی ہو، ریڈنگ اچھی ہو، 10 منٹ کا یہ خطبہ ہے۔ لیکن اس مختصر سے خطبے میں بی بی نے توحید کی جو گہرائیاں بتائی ہے نا، آیت اللہ مصباح یزدی نے 1200 صفحے کی شرح لکھی ہے۔
آیت اللہ احمد زنجانی نے تقریباً 1000 صفحے کی شرح لکھی ہے. کتنے علماء نے شرح کی ہے، اس خطبے کی تفسیر بیان کی ہے، اس خطبے کو کھولنا چاہے، لیکن کوئی بھی لکھنے والا لکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ سیدہ نے دربار میں جو کہا تھا میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے. یعنی وہ معارف، وہ بلندی، وہ کلام، وہ معجزہ جس کے اندر قرآن بھی ہے، جس کے اندر حدیث بھی ہے، جس کے اندر بی بی نے منطقی بات کی ہے. توجہ کیجئے گا، جتنی خطابت کی روشیں ہوتی ہیں نا، ایک روش سے تقریر نہیں ہوتی، تقریر کی مختلف روش ہوتی ہے. کوئی عقلی بات سننا پسند کرتا ہے، کوئی احساساتی بات سننا پسند کرتا ہے، کوئی نظریاتی بات سننا پسند کرتا ہے، کوئی موعظہ سننا پسند کرتا ہے، کوئی حق کے رستے پر جدال کے ذریعے سے آتا ہے. بی بی نے اس مختصر سے خطبے میں منطقی بات بھی کی ہے، فلسفی بات بھی کی ہے، عقلی بات بھی کی ہے، احساساتی بات بھی کی ہے، عواطف کی بات بھی کی ہے. بی بی نے جدال بھی کیا ہے، بی بی نے ان کی تعریف و تشویق بھی کی ہے، بی بی نے ان کی تنبیہ اور توبیخ بھی کی ہے. اللہ معجزہ نہیں، ایک جملہ بی بی کا معجزہ ہے. انہیں کس کمال پر ہے نا یہ خطبہ. تنبیہ بھی کی ہے، کیا کر رہے ہو، کیا ہو گیا ہے، لیکن تنبیہ سے پہلے تشویق کی ہے، تم کیا تھے. یعنی یہ سب کیا، یہ سب میتھڈ ہے، یہ سب بات کرنے کا انداز ہے. کس طریقے سے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، کس طریقے سے معاشرے کو چینج کرنا ہے، کس طریقے سے معاشرے کی بنیاد کو تبدیل کرنا ہے، کس طریقے سے کام کرنا ہے. بی بی دربار میں گئی ہے اور آغاز کیا ہے، الحمدللہ علی ما انعم، اللہ اکبر، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ. آغاز، ہم، شکر، ثنا. کیا فرق ہے تینوں میں؟ ثنا بھی تعریف کو کہتے ہیں، حمد بھی تعریف کو کہتے ہیں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ ثنا یعنی کسی کی بھی تعریف کرنا، یہ پتھر مجھے اچھا لگ رہا ہے، یہ عقیق مجھے اچھا لگ رہا ہے، یہ دیوار مجھے اچھی لگ رہی ہے، یہ چھت مجھے اچھی لگ رہی ہے، یہ بارگاہ مجھے اچھی لگ رہی ہے، کسی بھی، یہ زمین اچھی لگ رہی ہے، کچھ بھی اچھا لگ رہا ہے. لیکن حمد اس کو کہتے ہیں جب کسی صاحب اختیار کی، اس کے اختیاری کام پر تعریف کی جائے. کسی صاحب اختیار کی، ذی عقل کی، صاحب عقل کی کسی عقلی بات پر اگر تعریف کی جائے، اس کے اختیاری فعل پر جو اس نے اپنے اختیار سے کیا ہے، اگر اس پر اس کی تعریف کی جائے تو حمد کہا جاتا ہے. بس حمد ہے مخصوص، ثنا ہے عموم. بی بی نے حمد بھی کہا ہے، ثنا بھی کہا ہے. یعنی دنیا میں، توجہ کیجئے گا، دنیا میں، توجہ کر کے، دنیا میں تعریف کی، ثنا کی، حمد کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب کی سب پروردگار کے لیے مخصوص ہے. جتنی حمد ہو، جتنی ثنا ہو، خدا ہی اس کا اہل تھا اور خدا کے سوا کوئی اس کا اہل نہیں ہے. مل کر صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. توجہ چاہتا ہوں. بی بی نے کہا حمد ہے اور ثنا ہے اللہ کے لیے. پھر بی بی نے کہا شکر ہے. شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر وہ ہوتا ہے کہ انسان کسی نعمت پر، دیکھیں ہم بھی نعمت پر ہوتی ہے، ثنا بھی نعمت پر ہوتی ہے، لیکن شکر نعمت کے صحیح استعمال کو کہتے ہیں. شکر کا ایک درجہ بڑھ کر ہے. شکر اس تعریف کو کہتے ہیں، نعمت کی اس جزا کو کہتے ہیں جس کا سامنے والے نے حکم دیا ہو. نماز شکر ہے، روزہ شکر ہے، حج شکر کی ایک قسم ہے، زکوٰۃ شکر کی ایک قسم ہے، اللہ کی فرمانبرداری شکر کی ایک قسم ہے. شکر کہتے ہیں نعمت کا صحیح استعمال. بی بی نے کہا حمد بھی اللہ کے لیے ہے، ثنا بھی اللہ کے لیے ہے، شکر بھی اللہ کے لیے. کوئی بی بی سے سوال تو کرے نا، بی بی آپ آ کر اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے،
الحمدللہ کون کہتا ہے مجھے بتائیں؟ الحمدللہ کون کہتا ہے؟ جس کو کوئی نعمت ملتی ہے وہ الحمدللہ کہتا ہے نا. آپ بیمار ہو کر الحمدللہ نہیں کہتے. آپ کو جب پیسہ ملتا ہے تب آپ الحمدللہ کہتے ہیں یا نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتائیں نا. جب کوئی نعمت ملتی ہے تب کہتے ہیں الحمدللہ. بس الحمدللہ کب کہا جاتا ہے؟ جب نعمتیں مل رہی ہو، جب اچھائیاں مل رہی ہو. بیوی پر کون سی مصیبت ہے جو نہیں ٹوٹی؟ کون سا ستم ہے جو نہیں ہوا؟ آپ نے سن رکھا ہے نا صبت علیہ مصائب، کوئی مبالغہ تو نہیں ہے نا، حقیقت ہے نا. بیوی اتنی مصیبتیں اٹھا کر کہہ رہی ہے الحمدللہ علی ما انعم، پروردگار تو نے جتنی نعمتیں دی ہیں میں تیرا حمد انجام دیتی ہوں. یعنی جو دنیا والے الحمدللہ کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کے الحمدللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے. سیدہ فاطمہ نے دربار میں جو الحمدللہ کہا ہے اسے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے. سیدہ کے الحمدللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا. انبیاء کا الحمدللہ ہو، اولیاء کا الحمدللہ ہو، فرشتوں کا الحمدللہ ہو، سب کا وزن کم ہوگا، فاطمہ کے الحمدللہ کا وزن زیادہ ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الحمدللہ کیا سکھایا بیوی نے؟ کیا سکھایا؟ الحمدللہ علی ما انعم، پروردگار جو تو نعمتیں دے رہا ہے اس پر تیری حمد ہے. تو ہی حمد کے قابل ہے، تو ہی حمد کے لائق ہے. اگر کسی کی حمد ہونی چاہیے تو وہ تو ہے، اگر کسی کی حمد ہو سکتی ہے تو وہ تو ہے، اگر کسی کو حمد زیب دیتی ہے تو وہ تو ہے، اگر کسی کی حمد ہو سکتی ہے تو وہ تو ہے. الحمدللہ علی ما انعم، جو بلاغت، جو شاعری، جو قافیے کا ذوق رکھتے ہیں وہ بھی تو دیکھیں بیوی نے کیا کہا ہے. الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ. کیا کہا ہے نا بیوی نے؟ ہم بھی اس کے لیے، شکر بھی اس کے لیے، ثنا بھی اس کے لیے. بیوی کیا سکھانا چاہ رہی ہے؟ بیوی یہ سکھانا چاہ رہی ہے اگر انسان کی فکر ٹھیک ہو جائے نا، توجہ کیجیے گا، اگر انسان کی فکر ٹھیک ہو جائے، اگر انسان کی فکر کی اصلاح ہو جائے نا، اگر انسان کے دیکھنے کی نظر، توجہ کیجیے گا، اگر انسان کے دیکھنے کی نظر ٹھیک ہو جائے، پھر اسے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی جانب سے جو بھی نازل ہوتا ہے وہ نعمت ہوتی ہے. اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں پیسہ کیا ہے؟ نعمت ہے. سب نے ایک ساتھ جواب دیا ماشاءاللہ. اگر یہی پیسہ آئے اور اس پیسے کی وجہ سے میری اولاد کچھ بھی لڑائی ہو، جھگڑا ہو، اختلاف ہو، کچھ بھی ہو، یہ پیسہ باعث بنے کہ میری اولاد مجھے چھوڑ کے چلے جائے، یہی پیسہ نعمت ہے یا زحمت ہے؟ اگر گھر آئے، گھر نعمت ہے یا زحمت ہے؟ نعمت ہے، سب کہیں گے ایک ساتھ. گھر آئے لیکن گھر آنے کی وجہ سے ماں باپ ساتھ نہ رہ سکے، ماں باپ چھوڑ کے چلے جائے، یہی گھر نعمت ہے یا زحمت ہے؟ زحمت ہے. اگر انسان کے پاس گاڑی آئے، گاڑی آنے کے بعد انسان کی زوجہ ساتھ نہ رہ سکے، یہی آنے والی گاڑی نعمت ہے یا زحمت ہے؟ اگر انسان کے پاس، اور مثال دیں، آج کل کی مثال، موبائل آئے اچھا اور اس کے بعد اس کے دوست اس کے ساتھ نہ رہ سکے، یہی موبائل زحمت بن جائے گا. لیکن آپ توجہ کریں، اگر انسان پر بیماری آئے لیکن اس بیماری کی وجہ سے وہ جو خدا کو بھول چکا تھا اسے خدا یاد آ جائے، یہی بیماری بتائے نا نعمت ہے یا زحمت ہے؟ یہ بیماری نعمت ہے. اگر انسان پر مشکلات آئے، سختیاں آئے، پریشانیاں آئے، لیکن ان سختیوں کی وجہ سے انہیں جناب سیدہ کی یاد آ جائے، اسے امام بارگاہ کی یاد آ جائے، اسے عزا خانے کی یاد آ جائے، وہ اہل بیت سے نزدیک ہو جائے، وہ علم سے نزدیک
نزدیک ہو جائے، وہ آل محمد سے نزدیک ہو جائے، یہی آنے والی مصیبت اور مشکلات نعمت ہے یا زحمت ہے؟ یہی نعمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بس سمجھ میں کیا آیا؟ نعمت اور زحمت کا تعین انسان کی فکر سے ہوتا ہے۔ پیسہ بھی نعمت ہے، بیماری بھی نعمت ہے۔ کب؟ جب انسان کا ایمان سالم ہے۔ اگر ایمان سالم ہے، اگر عقیدہ سالم ہے، اگر نظریہ سالم ہے، اگر وہ آل محمد کی ولایت پر ہے، تو مشکل بھی اس کے لیے نعمت ہے، مصائب بھی اس کے لیے رحمت ہے، مصیبتیں بھی اس لیے ہے تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کے مقام بلند ہو جائے۔ محمد علیہ محمد بلندر صلوات۔ کیا کہا بی بی نے؟ بی بی نے دربار میں کہا الحمدللہ علی ما انعم، ہم پر جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، ہمیں جو مل رہا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، ہمارا مقام بڑھ رہا ہے، ہمارے مقام بلند ہو رہا ہے۔ الحمدللہ علی ما انعم، ہمیں جو عطا ہو رہا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے۔ تم بتاؤ تم کس پستی میں جا رہے ہو؟ تم کس ذلت میں جا رہے ہو؟ تم کس گمراہی میں جا رہے ہو؟ تم کس دلدل میں پھنسے جا رہے ہو؟ ہمیں تو جو مل رہا ہے وہ اللہ کی توفیق ہے۔ الحمدللہ علی ما انعم۔ خطبہ فدق شروع، خطبہ فدق کا آغاز ہو گیا۔ بی بی توحید سے شروع کر کے بتا رہی ہے فاطمہ اور توحید کا رشتہ کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ بی بی کو پہچاننے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ بی بی کی معرفت لینے کے لیے آئے نا 5 دنوں میں، اور انشاءاللہ آتے رہیں گے، جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ بغیر چھٹی کے انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ کیوں آئے ہیں؟ بی بی کی معرفت، بی بی سے قربت حاصل کرنے کے لیے نا۔ بی بی کی معرفت کے بہت سے رستے ہیں۔ پہلا رستہ کیا ہے؟ پہلا رستہ یہ ہے کہ قرآن سے پوچھیں فاطمہ کیا ہے۔ سورہ کوثر بتائے گی فاطمہ کیا ہے، سورہ قدر بتائے گی فاطمہ کیا ہے، سورہ دہر بتائے گی فاطمہ کیا ہے، آیت تطہیر بتائے گی فاطمہ کیا ہے، آیت مباہلہ بتائے گی فاطمہ کا کیا ہے، سورہ رحمان بتائے گی فاطمہ کا کیا مقام ہے۔ قرآن کی آیت پکار کے بتائے گی، کوئی آیت فاطمہ کی ولادت بتائے گی، کوئی آیت فاطمہ کی طہارت بتائے گی، کوئی آیت فاطمہ کی صداقت بتائے گی، کوئی آیت فاطمہ کی سخاوت بتائے گی۔ آیت بتائے گی نا۔ بس بی بی کی معرفت کا پہلا ذریعہ کیا ہے؟ سب جواب دیتے رہے۔ بی بی کی معرفت کا پہلا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن سے پوچھیں۔ بی بی کی معرفت کا دوسرا ذریعہ آئے اور پیغمبر ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے جا کر پوچھیں؟ پیغمبر سے جا کر پوچھیں۔ پیغمبر کا کردار بتائے گا، سنت بتائے گی۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ نبی کی سنت کس کو کہتے ہیں؟ جواب دے گا کوئی؟ نبی کی سنت کس کو کہتے ہیں؟ صرف عمل، صرف کردار نہیں۔ سنت 3 چیزوں کو کہتے ہیں۔ جواب دینا خود اچھی بات ہے۔ سنت 3 چیزوں کو کہتے ہیں۔ پہلا کیا؟ قول معصوم۔ پہلی کیا چیز ہے؟ قول معصوم۔ دوسری کیا چیز ہے؟ فعل معصوم۔ قول معصوم یعنی معصوم نے کیا کہا، فعل معصوم یعنی معصوم نے کیا کیا۔ کبھی معصوم نے کہا فاطمۃ بضعۃ منی، کبھی معصوم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اپنی جگہ پر فاطمہ کو بٹھایا، جھک کر فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، جھک کر فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسہ لے کر بتایا یہ فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسہ فاطمہ کے بابا نہیں لے رہے، بلکہ یہ نبوت ہے جو مقام عصمت کا بوسہ لے رہی ہے۔ یہ نبوت ہے جو مقام عصمت کو چوم کر مقام عصمت کا تعارف کرا رہی ہے۔ اور اسی لیے بات آ گئی تو سنتے چلے۔ اسی لیے پھر جب نبی نے فاطمہ کا مقام بتا دیا،
اب فاطمہ آئے گی ولایت کا مقام بتانے کے لیے، اب فاطمہ آئے گی امامت کا مقام بیان کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے سیاست، یہ ہے تدبیر۔ نبی نے فاطمہ کے مقام کو قدم قدم پر بتایا، اور پھر فاطمہ نے آ کر بتایا ولایت کا کیا مقام ہے، امامت کا کیا مقام ہے۔ فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم۔ تقریر وہ والی تقریر نہیں جو ہم کر رہے ہیں، تقریر معصوم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی معصوم کے سامنے کوئی کام ہو اور معصوم اس پر خاموش رہے، یہ بھی سنت کہلاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر حرام کام ہوتا تو معصوم اس کو روکتے، اگر مکروہ کام ہوتا تو معصوم اس کو ٹوکتے، پس کم از کم معصوم خاموش رہے، اس سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کام جائز تھا۔ پس فاطمہ زہرا کو پہچاننے کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ آئیں اور آ کر کس سے پوچھیں؟ قرآن سے پوچھیں۔ سب جواب نہیں دے رہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کس سے آ کر پوچھیں؟ سنت رسول سے پوچھیں۔ تیسری روش، تیسرا انداز یہ ہے کہ آئے اور آ کر معصومین سے پوچھے فاطمہ کا کیا مقام ہے، کس طریقے سے اہل بیت، کس طریقے سے آئمہ، کس طریقے سے آل محمد اپنی ماں کا احترام کر رہے ہیں۔ ام الائمہ ہے، اصل الائمہ ہے، جہاں سے امامت پھوٹی ہے، جہاں سے امامت نکلی ہے، جہاں سے امامت ایجاد ہوئی ہے، اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ عصمت آقازادی جناب سیدہ فاطمہ طاہرہ بلند السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بس پہلا طریقہ کیا ہے جناب سیدہ کو پہچاننے کا؟ قرآن سے پوچھے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ سنت سے پوچھے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ آئیں اور معصومین سے پوچھے۔ چوتھا طریقہ، آئیں اور آ کر بی بی کے ناموں میں غور کریں۔ پوری بحث ہے، اگر موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاطمہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ فاطمہ کو بطول کیوں کہا جاتا ہے؟ فاطمہ کو صدیقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاطمہ کو طاہرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاطمہ کو مطہرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاطمہ کو محدثہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاطمہ کو عالیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاطمہ کو منصورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاطمہ کو مظلومہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاطمہ کو مقہورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاطمہ کو مستحددہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاطمہ کو مغضوبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عظمت روز شفیع روز جہاں کا ذاتی حضرت فاطمہ طاہرہ بلند السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ کچھ لے کر جائیں گے نا مجلس سے، ورنہ تو مجلس سے جو کل سنا تھا وہ آج یاد نہیں ہے، جو آج سنا ہے وہ کل یاد نہیں ہوا۔ تکرار جان بوجھ کے کر رہا ہوں تاکہ لے کر جائیں مجلس سے۔ مجلس کا ایک مادی تبرک ہوتا ہے جو بعد میں ملے گا، ایک معنوی تبرک ہوتا ہے جو ابھی مل رہا ہے۔ مجلس کا معنوی تبرک یہ علم ہے، مجلس کا معنوی تبرک یہ اہل بیت کا کلام ہے، مجلس کا معنوی تبرک خطبہ فدق ہے جو آپ لے کر جائیں گے۔ مل کر صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ معرفت کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ کس سے پوچھے؟ جناب سیدہ کیا ہے؟ قرآن سے پوچھے۔ دوسرا طریقہ سنت سے پوچھے۔ تیسرا طریقہ معصومین سے پوچھے۔ چوتھا رستہ آئیں اور آ کر بی بی کے ناموں کو دیکھیں، القاب نہیں نام، بی بی کے ناموں کو دیکھیں۔ پھر آئے اور بی بی کے زیارت نامے کو دیکھیں جو معصوم نے فرمائے۔ جب بی بی کو سلام کرنا چاہو تو سلام سے پہلے کہو یا ممتحنتو، اے وہ بی بی جس کا امتحان لیا گیا۔ یا سلام نہیں کرو، پہلے آ کر کہو یا ممتحنتو، اے وہ بی بی جس کا امتحان لیا گیا۔ کس نے امتحان لیا؟ امتحنک اللہ الذی خلقکی قبل ان یخلقکی، اس اللہ نے آپ کا امتحان لیا جس نے آپ کو خلق کیا۔ کب امتحان لیا؟ قبل ان یخلقکی۔ کہتے ہیں نا بی بی کی معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی
حقیقت معرفت تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے. ہاں تم کچھ نہ کچھ جان سکتے ہو، لیکن انصاف سے بتاؤ کبھی کوزے میں سمندر سمو سکتا ہے؟ کبھی اس گلاس میں 10 لیٹر پانی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس گلاس کا ظرف چھوٹا ہے، 10 لیٹر پانی زیادہ ہے. جس طریقے سے کوزہ سمندر کو برداشت نہیں کر سکتا، تمہاری عقل فاطمہ کی معرفت کو برداشت نہیں کر سکتی. تمہارے پاس طاقت ہی نہیں ہے، وہ قوت ہی نہیں ہے، وہ توانائی ہی نہیں ہے، وہ استطاعت ہی نہیں ہے. توجہ میری طرف رکھے. وہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ تم کون ہے معرفت، حقیقت معرفت سیدہ کو پہچان سکو اور سمجھ سکو. سمجھ ہی نہیں سکتے تمہارے بس. ہاں لیکن ضرورت بھی ہے، ہاں لیکن ضروری بھی ہے، ہاں لیکن پہچانوایا بھی گیا ہے. پھر کیسے؟ یہ تو تضاد ہو گیا. جب پہچان نہیں سکتے تو پہچانوایا کیوں گیا ہے؟ جب پہچان نہیں سکتے تو پہچاننے کا حکم کیوں دیا گیا؟ ہاں حقیقت معرفت کو نہیں پہچان سکتے لیکن صفات کو پہچان سکتے ہو. حقیقت معرفت کو نہیں پہچان سکتے لیکن اپنے ظرف کے اس میں 10 لیٹر تو نہیں آ سکتا، لیکن کچھ تو آ سکتا ہے. نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. اتنا حاصل کر لو کہ تمہاری قبر میں کام آ جائے، اتنا حاصل کر لو کہ پل صراط پہ کام آ جائے، اتنا حاصل کر لو کہ نامہ اعمال ملتے وقت کام آ جائے، اتنا حاصل کر لو کہ محشر میں کام آ جائے. فاطمہ کی محبت ہے جو دنیا میں بھی کامیاب بناتی ہے، آخرت میں بھی کامیاب بناتی ہے. بس معرفت کا پہلا ذریعہ قرآن سے پوچھے، دوسرا ذریعہ سنت سے پوچھے، تیسرا ذریعہ معصومین سے پوچھے، چوتھا ذریعہ بی بی کے ناموں کے ذریعے سے بی بی کو پہچانے، پانچواں ذریعہ بی بی کے زیارت نامے کے ذریعے سے بی بی کو پہچانے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب معرفت کے رستے ہیں. آخری رستہ بھی بیان کروں آپ کی خدمت میں. بی بی کو پہچانے بزرگوں کے ذریعے سے. علماء نے کیا کہا ہے، عرفا نے کیا کہا ہے، فلسفہ نے کیا کہا ہے، فقہا نے کیا کہا ہے، دانشوروں نے کیا کہا ہے، ادبا نے کیا کہا ہے، شعراء نے کیا کہا ہے. کیا کہا گیا ہے نا، کیا کہا گیا ہے. کتنے علماء نے کتنی کتابیں لکھی، کتنی لائبریریز بڑھی ہیں بی بی کی سیرت پر، بی بی کے خطبے پر، بی بی کی تاریخ پر، بی بی کے ناموں پر. کتنا کچھ لکھا گیا بی بی کے فضائل پر، بی بی کے مصائب پر. کتابوں کے سلسلے ہیں جو لکھے گئے. آئے عرفا سے پوچھے، علماء سے پوچھے، فقہا سے پوچھے، ادبا سے پوچھے، دانشوروں سے پوچھے، لکھنے والوں سے پوچھے، بولنے والوں سے پوچھے، فکر کرنے والوں سے پوچھے فاطمہ کا مقام کیا ہے. بس قرآن سے پوچھے، رسول سے پوچھے، اہل بیت سے پوچھے، بی بی کے ناموں سے بی بی کو پہچانے، بی بی کے زیارت ناموں سے بی بی کو پہچانے، بزرگوں کے اقوال سے بی بی کو پہچانے، بزرگوں کے اقوال سے بی بی کو پہچانے. اور پھر آخری ذریعہ، آخری رستہ جو ہم اور آپ اختیار کریں گے وہ کیا ہے؟ ہم اور آپ نہ قرآن کے ذریعے سے ابھی بی بی کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ ہم اور آپ سنت رسول کے ذریعے سے سمجھنے کے لیے بیٹھے، نہ ہم اور آپ اہل بیت کے ذریعے سے، توجہ ہے نا، نہ اہل بیت کے ذریعے سے، نہ القاب کے ذریعے سے، نہ بزرگوں کے اقوال کے ذریعے سے، نہ زیارت ناموں کے ذریعے سے. کیوں؟ یہ سب معرفت بڑی اہم ہے، یہ سب جناب سیدہ کی معرفت کے رستے ہیں. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ دریا کے باہر آپ کھڑے رہے اور کوئی آپ کو دریا کے بارے میں بتاتا رہے. یہ معرفت ہے، لیکن آپ دریا کے باہر کھڑے ہو کر دریا کو دیکھ رہے ہیں. دریا ایسا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے. ایک دفعہ دریا میں غوطہ زن ہو جائے، ایک دفعہ دریا میں جا کر دریا کو پہچانے. معرفت میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک دفعہ آپ شہزادی کو پہچان رہے ہیں باہر سے، ایک دفعہ آئیں خود شہزادی کے کلام سے شہزادی کو پہچانے. بی بی کی معرفت حاصل کریں بی بی کی سیرت کے ذریعے سے، بی بی کی معرفت حاصل کریں بی بی کے اقوال کے ذریعے سے، افعال کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے. یعنی فاطمہ زہرا کو پہچاننے کے بہت سے رستے ہیں جو ہم نے سن رکھے ہیں نا. کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ آپ سب نے سن رکھا ہے، وہ فاطمہ جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر آئی ہو، وہ فاطمہ جو کل ایمان کا
ایمان بن کے آئی ہو، وہ فاطمہ جو جنت کے سرداروں کے لیے جنت بن کر آئی ہو. کیوں؟ جنت ماں کے قدموں میں ہوتی ہے نا. جو جنت کے جوانوں کے سردار کی جنت ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. یہ سب بی بی کی معرفت کے طریقے ہیں. لیکن یہ کیا ہے؟ دوسروں کے ذریعے سے فاطمہ کو پہچانا جا رہا ہے. نہیں نہیں نہیں، بی بی نے خطبہ فدکیہ میں کہا اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں. بی بی نے کہا میں فاطمہ ہوں، میں، مجھے پہچانو. سید رسول کے ذریعے سے میرا تعارف، سید امیر المومنین کے ذریعے سے میرا تعارف، سید حسن و حسین کے ذریعے سے میرا تعارف، لیکن آؤ خود فاطمہ کے ذریعے سے فاطمہ کو پہچانو. جب چادر کے نیچے پنجتن جمع ہو گئے تو آسمان سے آواز آئی ہے من ہؤلاء تحت الکساء. جبرائیل کیا آپ نہیں جانتے؟ آپ تو روز اس دروازے پر آتے ہیں، آپ نے تو مصطفیٰ کو بھی دیکھا ہے، آیتیں لے کر آئے ہیں. آپ نے تو مرتضیٰ کو بھی دیکھا ہے، دہلیز پر سلام کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے تو فاطمہ کو بھی دیکھا ہے، جھولا جھلانے کے لیے آئے ہیں. آپ تو حسنین کو بھی پہچانتے ہیں، درزی بن کر آئے ہیں. آپ تو سب کو جانتے ہیں، پھر کیوں پوچھ رہے من ہؤلاء تحت الکساء؟ جبرائیل جواب دیں گے جب الگ الگ تھے تو نور الگ الگ تھا، جب چادر کے نیچے ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں اتنا نور ہے کہ اب میں پہچاننا چاہ رہا ہوں. جب یہ ساتھ جمع ہو جائیں تو کیا مقام ہوتا ہے. پھر اللہ، پھر پروردگار عالم نے آواز دی اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، اللہ ان کا تعارف کروا رہا ہے، لیکن نہ نبی کے ذریعے سے تعارف ہوگا، نہ علی کے ذریعے سے تعارف ہوگا، نہ حسن کے ذریعے سے تعارف ہوگا، نہ حسین کے ذریعے سے تعارف ہوگا. سنو، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بابا ہے، یہ فاطمہ کے شوہر ہے، یہ فاطمہ کی اولاد ہے. یہ فاطمہ ہے. یہ فاطمہ ہے، فاطمہ. یعنی ان سب کے نور کو اگر کوئی تعارف کرا سکتا ہے تو وجود مطہر و مقدس حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اس سے بہتر اور بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد اور علیہ. اجازت ہے. عصمت بطول معظمہ بلند تر صلوات. بی بی گئی ہیں دربار میں تو فکر کی اصلاح کی ہے، فکر کی اصلاح کی ہے. الحمدللہ علی ما انعم. گفتگو اپنے اختتام تک پہنچ گئی. الحمدللہ علی ما انعم. حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے نعمتیں دی ہے. اب آئیں اور آ کر نعمت کو پہچانیں. ہم اور آپ صرف مادیات کو نعمت سمجھ رہے تھے. بی بی نے بتایا دیکھو صرف مادیات نعمت نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے جو مصائب آ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تمہارے دل میں ایمان ہونا چاہیے. بس اگر دل میں ایمان ہو تو نعمات بھی نعمت ہے ظاہری طور پر اور مصائب بھی نعمت ہے. لیکن اگر دل میں ایمان نہ ہو تو جو کچھ آ رہا ہے وہ عذاب ہے. چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ بینک بیلنس ہو، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ مال و اسباب ہو. اگر ایمان نہیں ہے تو سب کچھ عذاب ہے، اور اگر ایمان موجود ہے تو مصیبتیں بھی اللہ کی نعمت ہے. الحمدللہ علی ما انعم. حمد ہے اس اللہ کی جو ہمیں نعمتیں دے رہا ہے، جو نعمتوں کا مرکز ہے. بہت سی نعمتیں ہمیں ملی ہیں لیکن نعمت کے بعد بی بی نے فوراً سے سکھایا نعمت ملی، نعمت آئی تو وظیفہ آیا، نعمت آئی تو ذمہ داری آئی. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟
سننا چاہتے ہیں؟ بی بی نے خطبہ فدقیہ میں بتایا الحمدللہ علی ما انعم، حمد ہے اس اللہ کی جس نے نعمت دی. جیسے ہی نعمت دی فوراً سے ذمہ داری آئی. ذمہ داری کیا ہے؟ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ. جیسے ہی نعمت آئی شکر کی ذمہ داری آ گئی. اور شکر یہ نہیں ہے کہ میں کہتا رہوں شکرا للہ شکرا للہ شکرا للہ شکرا للہ، یہ شکر نہیں ہے. شکر یہ ہے کہ شکرا للہ کہنے کے ساتھ اس نعمت کا صحیح استعمال کروں. آنکھ دی ہے تو وہ دیکھوں جو دیکھنا چاہیے، کان دیے ہیں تو وہ سنوں جو سننا چاہیے، زبان دی ہے تو وہ بولوں جو بولنا چاہیے. نہیں نہیں نہیں، جملہ بدل دوں. آنکھ دی ہے تو سیدہ پر گریہ کروں، زبان دی ہے تو سیدہ کا ذکر کروں، ہاتھ دیے ہیں تو سیدہ کا ماتم کروں. مل کر صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کی. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مادیات میں گھری ہوئی دنیا. آپ دیکھیں باہر جا کر دیکھیں ذرا کتنی مادیات. کوئی کس طرح وقت ضائع کر رہا ہے، کوئی ہوٹل پر ہے، کوئی چوراہوں پر ہے، کوئی سڑکوں پر ہے، کوئی کہاں پر ہے، کوئی کہاں پر ہے، کوئی گناہ کی محفل میں ہے، کوئی لہو و لہب کی محفل میں کہاں پر ہے. کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ سیدہ نے آپ کو اپنے فرش پر بلایا جائے. اور خدا کی قسم نعمت کا شکر ہی یہ ہے کہ نعمت کا صحیح استعمال کریں. یہاں پر آئیں، ذکر سنیں تو اپنی زندگی کو تبدیل کریں. معرفت بڑھے تو عشق بڑھے، عشق بڑھے تو عمل تبدیل، کردار تبدیل. یہ ہے حقیقی شکر، یہ ہے وہ شکر جو سیدہ چاہتی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. کل تک ہم 2 مہینے 7 دن ماتم کرتے تھے. یہ نعمت ملی، ہمارے بزرگوں کے پاس نہیں تھی. ایک شب شہادت کی مجلس ہوتی تھی، وہ بھی کہیں ہوتی تھی کہیں نہیں ہوتی تھی. لیکن اب دیکھیں کتنی برکت ہے. جناب سیدہ نے اپنا فرش بچھایا ہمیں، اور اس نسل کو اس دور میں ہمیں نعمت دی کہ ہم سیدہ کا ماتم کر سکیں، سیدہ کا ذکر کر سکیں، سیدہ پر اشک بہا سکیں. ورنہ خود معصومین نہیں بیان کر سکے اس مصائب کو. خود معصومین کی حسرت تھی لیکن نہیں بیان کر سکتے تھے، اشاروں کنایوں میں بیان کرنا پڑتا تھا. لیکن آپ کو اور ہمیں نعمت ملی. کون فاطمہ، کون فاطمہ عزاداروں، جس کے دروازے پر رسول آ کر سلام کرتے تھے، جس کے دروازے پر اجازت لے کر ملک الموت آتا تھا. کون فاطمہ. جب رسول کا آخری وقت ہے نا، رسول خدا فاطمہ کی آغوش میں موجود ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے. بی بی کہتی ہے کون؟ آنے والا کہتا ہے مجھے رسول خدا سے کام ہے. بی بی کہتی ہے میرے بابا آرام کر رہے ہیں، بعد میں آنا. آنے والا پھر دستک دیتا ہے. بی بی کہتی ہے کون؟ وہی شخص ہوتا ہے. بی بی کہتی ہے میرے بابا ابھی آرام کر رہے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بعد میں آنا. آنے والا پھر دستک دیتا ہے. بی بی کا دل بھر آتا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں. رخسار رسالت پہ فاطمہ کے آنسو گرتے ہیں. پیغمبر نیند سے بیدار ہو کر کہتے ہیں فاطمہ گریہ کیوں کر رہی ہو؟ کہ بابا نہیں معلوم کون آیا ہے، بار بار کہتی ہوں بعد میں آنا، نہیں معلوم یہ آنے والا کون ہے. میرا دل بڑا دردناک ہو رہا ہے اس کی آواز سن کے. پیغمبر نے بتایا فاطمہ یہ کسی اور کے در پر اجازت لے کر نہیں آتا، یہ آنے والا ملک الموت ہے. تیرے احترام میں تیرے دروازے پر بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتا، تیرے دروازے پر بغیر اجازت نہیں آ سکتا. عزاداروں آنے کی اجازت ملی. بی بی کا دل بھر آیا، بی بی گریہ کرنے لگی. اللہ کے رسول نے شہزادی کے کان میں کچھ کہا، روتی ہوئی فاطمہ مسکرا دی. بعد میں پوچھا گیا آپ کے بابا نے آپ کو کیا کہا تھا؟ بی بی نے کہا میرے بابا نے مجھے کہا فاطمہ میرے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملاقات کرو. فاطمہ بابا کے بعد بڑا گریہ کرتی تھی، بہت روتی تھی. عزاداروں
کبھی احد کے مزار پہ جا کر روتی تھی، کبھی بیت الحزن میں جا کے روتی تھی، فاطمہ گریہ کرتی تھی۔ لیکن عزیزانو آپ کو معلوم ہے امت نے کیا کیا؟ وہ درخت جس کے سائے میں بیٹھ کے فاطمہ روتی تھی، امت نے وہ درخت کاٹ دیا۔ بی بی کے لیے بیت الحزن بنایا گیا، زخمی فاطمہ بچوں کا آگ تاپ کے بیت الحزن جاتی تھی، وہاں پر گریہ کرتی تھی۔ ایک دن دیکھا کہ ہمسائے آئے ہیں، پڑوسی آئے ہیں، وہ پڑوسی کہ جو کبھی تعزیت دینے کے لیے نہیں آئے، آج علی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، فاطمہ کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ امیر المومنین فاطمہ کے پاس گئے، سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ ذرا انصاف سے بتائیں، جس کا باپ مر گیا ہو اس کو کیسے کہا جائے یا دن میں رویا کرو یا رات میں؟ کیسے انسان کہے؟ امیر المومنین سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ فاطمہ نے کہا علی کہیے کیا پیغام لے کر آئے تھے؟ مولا نے کہا یہ کہہ رہے تھے فاطمہ سے کہہ دینا یا دن میں رو لیا کرے یا رات میں رویا کرے۔ فاطمہ روتی ہے، ہم کام نہیں کر سکتے۔ شہزادی نے عجیب جواب دیا، علی کا دل بھر آیا۔ فاطمہ کہتی ہے علی ان سے جا کر کہہ دو اب رسول کی بیٹی تمہارے درمیان زیادہ دنوں کی مہمان نہیں ہے، اب رسول کی بیٹی تمہارے درمیان زیادہ دلوں کی مہمان نہیں ہے۔ عزادارو فاطمہ پر وہ وقت آیا جب فاطمہ کہنے پر مجبور ہو گئی، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سن اللیالیا۔ بابا آپ کے بعد آپ کی فاطمہ پر اتنی مصیبتیں پڑی، اتنی مصیبتیں پڑی، اگر وہ روشن دنوں پر پڑتی تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ فاطمہ پر اتنی مصیبتیں پڑی۔ بلال کو بلایا گیا، بلال نے اذان دینا چھوڑ دی تھی۔ فاطمہ نے درخواست دی، بلال آئے، گلدستہ اذان پر گئے، اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر واللہ اکبر۔ فاطمہ نے نوحہ کرنا شروع کیا، رونا شروع کیا۔ وہ دن یاد آ گئے جب محمد مصطفیٰ آتے تھے، فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، سفر پہ جاتے ہوئے آخر میں فاطمہ کے پاس آتے تھے، سفر سے واپسی پر سب سے پہلے فاطمہ کو سلام کرتے۔ باپ کی چہیتی بیٹی فاطمہ، بسعت الرسول فاطمہ، حضرت فاطمہ کو بابا کی یاد ستانے لگی۔ بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فضا دوڑتے ہوئے گئی، بلال رک جاؤ، جس کے لیے آزان دے رہے تھے وہ فاطمہ گش کھا کر زمین میں گر گئی۔ ایک اور بی بی کی گشی سنے اور آپ کی زحمتیں تمام۔ بی بی نے جتنا گریہ کیا ہے دو وجہ سے گریہ کیا ہے، بابا کے جانے پر گریہ کیا، علی کی ولایت کے چھن جانے پر گریہ کیا۔ عزادارو بابا پر بڑا روتی تھی، روتے روتے فاطمہ نحیف ہو چکی تھی، روتے روتے فاطمہ کے سر میں درد رہنے لگا تھا۔ باقیت العین، ہمیشہ فاطمہ کی آنکھ میں آنسو ہوتا تھا۔ آخری جملہ عزادارو آپ کی زحمت تمام کر دی۔ بابا کا کرتا فاطمہ کو دکھایا گیا، فاطمہ زہرا نے بابا کی خوشبو کو سونگا، واہ محمدہ واہ ابتا کی فریاد بلند کی۔ فاطمہ گش کھا کر زمین پہ گر گئی۔ یہ مدینہ ہے، بیٹی کو باپ کا کرتا دیا گیا، بیٹی برداشت نہ کر سکی، گش کھا کر زمین پہ گر گئی۔ وہ شام کا زندان، سکینہ کو باپ کا کرتا نہیں دیا جائے گا، باپ کا کٹا ہوا سر ملے گا۔ سکینہ باپ کے سر پہ سر رکھے گی، بابا تمہارے بعد تماچے لگے، بابا میری بالیاں اتار لی گئی، بابا مجھے پتھر مارے گئے۔ سکینہ فریاد کرتے کرتے خاموش ہو جائے گی۔ سید سجاد جو شانہ ہلائیں گے، انا للہ انا للہ
راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا دنیا میں سیدہ کی محبت، مودت، اطاعت، حمایت، نصرت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار دنیا میں سیدہ کی زیارت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مرنے کے بعد سیدہ کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ پروردگار جنت البقیع کی اجڑی ہوئی قبروں کی جلد از جلد تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا حاضرین میں جو جو پریشان حال ہے، جو دعا لے کر آیا پروردگار سب کی دعاؤں کو پورا فرما۔ جہاں جہاں پر مومنین پریشان حال ہے پروردگار سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خصوصاً پارا چنار کے مومنین کی مدد اور نصرت فرما۔ لبنان، غزہ، شام، عراق، یمن کے مومنین کی مدد، نصرت، حمایت، فتح و کامرانی عطا فرما۔ ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ سب سے بڑی دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں مولا کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما۔